آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم اعمال کی کتاب کی سٹڈی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پہلے 10 ابواب کو سٹڈی کر چکے، اور اس میں ہم نے کلیسیا کے قیام کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو سیکھا، اور اب ہم ایک ٹرانزیشن پر ہیں 11ویں باب سے آنورڈز، اور میں نے کہا تھا کہ اب ہم پولس رسول کی زندگی پر سیکھیں گے، اعمال کی کتاب پر بھی اور ساتھ میں پولس رسول کی زندگی پر بھی، یعنی دونوں چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ کور کریں گے تاکہ ہمارا یہ سبجیکٹ بھی پورا ہو سکے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم پولس رسول کی زندگی پر سیکھنا شروع کریں، آج ہم پہلی غیر قوم کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے۔ کس کے بارے میں؟ پہلی غیر قوم کلیسیا کے بارے میں۔ اور یہ کلیسیا کون سی تھی؟ یہ نہ کہنا غیر قوم کلیسیا، یہ کلیسیا کون سی تھی؟ انطاکیہ کی کلیسیا۔ یہ کلیسیا کون سی تھی؟ انطاکیہ کی کلیسیا۔ میں تھوڑا سا ہی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ نہیں، کہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو ایک حکم دیا کہ جاؤ اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور دنیا کی انتہا تک اس انجیل کی، اس خوشخبری کی منادی کرو۔ سب سے پہلے رسولوں نے کہاں پر منادی کی؟ یروشلم میں۔ یروشلم میں کلیسیا کا قیام ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ پر سامری اس کلیسیا میں شامل کیے گئے، اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے، کون شامل کیا گیا؟ غیر اقوام کو شامل کیا گیا۔ ہم نے کرنیلیس کے واقعے پر بڑی تندہی سے غور و خوض کیا تھا کہ کس طرح سے خدا نے غیر اقوام کو اس کلیسیا میں شامل کیا، اور اس سے پہلے خدا نے ایک پوری بیس بنائی۔ خدا نے ان کو سمجھایا، سکھایا کہ جو غیر اقوام ہیں یہ وعدے میں ایمان کے سبب سے شریک ہیں، ایمان کے سبب سے شریک ہیں، کیونکہ یہودی سمجھتے تھے کہ نجات جو ہے یہ نسلی طور پر مہیا کی گئی ہے۔ ابراہیم کی نسل کو اسحاق کے تھرو یہ نجات مہیا کی گئی ہے، اس کا تعلق نسل سے ہے، لیکن خدا کا پلان، خدا کا منصوبہ کیا تھا کہ یہ نجات کس وسیلے سے ملے گی؟ ایمان کے سبب سے۔ نجات کے منصوبے میں شامل ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہے، کوئی نسل، کوئی نسب نامہ نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے۔ خدا نے ایک گراؤنڈ تیار کیا، ان کو سمجھایا۔ پہلے کرنیلیس کو ایک رویا دی، پطرس کو ایک رویا دی، پھر ان کو آپس میں ملایا، اور یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور غیر اقوام کلیسیا میں شامل ہوتی ہیں۔ آئیے اعمال کی کتاب اس کا 11واں باب دیکھیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 11واں باب، پہلی آیت سے پڑھوں گا میں۔ اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا۔ جب پطرس یروشلم آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے۔ اب آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے کرنیلیس کا اور پطرس کا واقعہ، پہلے ایک دفعہ لکھا گیا، پھر پطرس، جب کرنیلیس اس کو بتاتا ہے، پطرس اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ساری بات کو ریپیٹ کرتا ہے کہ کیسے کیسے میں نے رویا دیکھی، وہ دوسری دفعہ۔ اور 11ویں باب میں پطرس پھر ریپیٹ کرتا ہے۔ کتنی دفعہ ہو گیا؟ 3 دفعہ۔ ایک ہی واقعے کو 3 دفعہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر میں آپ کو کلام مقدس کے لکھنے کا طریقہ کار اس وقت بتاؤں تو جو پاپائرس سکرول ہوا کرتا تھا، جو ایک پودا تھا جس سے وہ ایک کاغذ کی طرح کی ایک چیز بناتے تھے اور اس پر وہ لکھتے تھے، اس کی جو یونانی سکرول ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ لمبائی کتنی ہوتی تھی؟ 35 سے 36 فٹ تک، 35 سے 36 فٹ تک، اور اس پہ اعمال کی کتاب جتنا مٹیریل لکھا جا سکتا تھا، یعنی اعمال کی کتاب تقریباً ساری کی ساری جو ہے ایک سکرول پر پوری آ سکتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ لوکا جب اس کو لکھ رہا ہے
تو اس کے پاس ایک لمیٹڈ سپیس ہے. کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ وہ ٹائپ کرتا جائے گا 100 صفحے نہیں 200 صفحے 400 صفحے جتنے مرضی صفحے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یا اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے کہ وہ بس لمبے لمبے کاغذ لکھی جا رہا ہے. اس کے پاس ایک سکرول ہے اور اس پر ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس لمیٹڈ جگہ ہے اس کو لکھنے کے لیے. پھر بھی اس نے 3 دفعہ اس کو لکھا. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ لکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات جو 3 دفعہ ریپیٹ کی گئی ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے, بہت ہی زیادہ اہم ہے. کیونکہ لوکا اپنی مرضی سے تو نہیں لکھ رہا, لوکا تو روح القدس کی انسپیریشن میں لکھ رہا ہے, وہ روح القدس کے الہام سے اس کی مرضی سے لکھ رہا ہے. سو اگر 3 دفعہ لکھا ہے تو کس نے لکھوایا ہے 3 دفعہ؟ روح القدس نے لکھوایا ہے. سو روح القدس چاہتا ہے کہ آپ یہ بات سمجھ سکیں, آپ یہ بات جان سکیں. بار بار لکھواتا ہے, بار بار لکھواتا ہے. اس بات کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ غیر اقوام اس وعدے میں شریک ہیں. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہودی لوگوں کے ذہن میں ایسی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے علاوہ کوئی بھی وعدے میں شریک نہیں ہے. سو خدا نے ان کے ذہن کو کھولا, پطرس کو ایک رویا دی, ایک چادر اترتی ہے اور اس چادر میں پاک اور ناپاک دونوں جانور ہیں. چادر ایک طرح سے کلیسیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے, پاک اور ناپاک یہودیوں اور غیر اقوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو خدا نے کیا ٹھہرایا ہے؟ پاک اور ناپاک دونوں کو پاک ٹھہرایا ہے. خدا کہتا ہے جسے میں نے پاک ٹھہرایا ہے تو اسے ناپاک نہ کہہ. خدا نے کلیسیا میں غیر اقوام کو, یہودیوں کو, دونوں کو پاک ٹھہرایا ہے اور پھر وہ چادر کیا ہوا؟ آسمان پر اٹھا لی گئی. یہ ایک طرح سے کلیسیا کے اٹھائے جانے کو بھی ظاہر کرتا ہے. سو خدا ان کو یہ بات سکھانا چاہتا ہے, ان کو تیار کرنا چاہتا ہے, ان کے ذہنوں کو تیار کرتا ہے کہ غیر اقوام اس میں شامل ہیں. جن اقوام غیر اقوام کے ساتھ وہ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے, بات چیت نہیں کر سکتے تھے, کوئی میل ملاپ نہیں رکھتے تھے, ان کا کوئی برتن استعمال نہیں کرتے تھے, اس حد تک نفرت کرتے تھے, تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسے ان کو شامل کر سکتے ہیں. کیسے وہ سوچ سکتے تھے کہ خدا کے وعدے میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے. سو خدا نے ان کے ذہن کو تیار کیا, خدا نے ان کے ذہن کو تیار کیا. اب آپ کو میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آج کے لیکچر کے تعلق سے, کہ جو انطاکیہ کی کلیسیا کا قیام ہے یہ یروشلیم میں عید پینتیکوست پر روح القدس کے نزول کے تقریباً 7 سال بعد ہوا. کتنے سال بعد؟ 7 سال بعد. تاریخ دان ہمیں بتاتے ہیں کہ کلیسیا کا قیام تقریباً 7 سال کے بعد ہوا تھا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنا عرصہ کیوں؟ یعنی ان 7 سالوں میں کیا ہوا؟ ان 7 سالوں میں یروشلیم میں کلام پھیلا, یہودیہ میں کلام پھیلا, سامریہ تک پھیلا. کرنیلیس کا واقعہ بھی اسی دور میں ہوا, لیکن ایک لمبا عرصہ ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں, مختلف وجوہات ہیں. اگر آپ اعمال کی کتاب کے 11ویں باب کی 18ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے, جب پطرس نے سب کچھ بیان کر دیا, جب پطرس نے سب کچھ بیان کر دیا تو لکھا ہے وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے. غیر قوموں کو بھی توفیق دی ہے. جب پطرس ان کو بتا رہا ہے تو وہ خدا کے کلام کا حوالہ دیتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دوں گا. سو جو روح القدس ہمیں ملا ہے یہی روح القدس ان کو ملا ہے. تو جب انہیں یہ پتا چلتا ہے, اور پطرس میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے ساتھ 6 لوگوں کو لے کر گیا تھا جنہوں نے گواہی دی تھی کہ جو روح القدس جس طرح سے ہم پر نازل ہوا اسی طرح سے ان لوگوں پر بھی نازل ہوا تھا. سو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس پیغام تک پہنچنے کے لیے, اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ چلو ہن جے خدا نے کیتا ہے تو پھر ٹھیک ہی ہے, یہی بات ابھی ہم نے پڑھی نا 18ویں آیت میں, وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی. جب انہوں نے ساری بات کو سن لیا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو مان لیتے ہیں, اس بات کو
تسلیم کر لیتے ہیں, اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ خدا نے غیر قوموں کو بھی شامل کر لیا ہے. اب یہاں پر 19ویں آیت سے ہمارا جو مین پیسج ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. انطاکیہ کی کلیسیا اس کی ہیڈنگ ہے. 19ویں آیت میں لکھا ہے, پس جو لوگ اس مصیبت سے پراگندہ ہو گئے تھے جو استفنس کے باعث پڑی تھی, وہ پھرتے پھرتے فنیکے اور کپرس اور انطاکیہ میں پہنچے, مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے. مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے. اب یہ لوگ, آپ سوچتے ہوں گے کہ خدا نے غیر اقوام کو شامل کر لیا, اور یہ لوگ جب انطاکیہ اور دوسرے شہروں میں پہنچے ہیں تو یہ یہودیوں کے علاوہ کسی کو کلام کیوں نہیں سنا رہے, صرف یہودیوں کو کلام کیوں سنا رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو, کیونکہ کرنیلیس کا واقعہ کب ہوا ہے؟ استفنس کے واقعے کے بعد میں. اور کلیسیا کب پراگندہ ہو گئی تھی, کب وہ لوگ ادھر ادھر چلے گئے تھے؟ استفنس کی موت کے بعد. سو کوئی فون یا واٹس ایپ گروپ تو نہیں ہوگا ان کے پاس کہ وہ سب کو میسج کر دیں کہ یہ اب ہماری نئی اپڈیٹ آ چکی ہے, سو سارے لوگ اپڈیٹ ہو جاؤ. ان لوگوں کا شاید آپس میں رابطہ نہیں تھا. اس وقت بہت سارے لوگ بہت ساری جگہ پر چلے گئے تھے, پراگندہ ہو چکے تھے, جا چکے تھے, اور مسیح کی منادی کر رہے تھے استفنس کے واقعے کے بعد. ان کو اس بات کا شاید نہیں پتا تھا کہ خدا نے کس طرح سے غیر اقوام کو کلیسیا میں, بدن میں شامل کر لیا ہے. سو وہ یہودیوں کے علاوہ کسی کو کلام نہیں سناتے, یہودیوں کے علاوہ کسی کو کلام نہیں سناتے. اچھا, ایک اور بات میں یہاں پر کرتا چلوں کہ یہ جب کلیسیا میں شمولیت ہوئی ہے, پہلی غیر قوم کلیسیا ہم نے دیکھا کہ سالوں بعد جا کر بنی ہے, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی کہ خدا نے اتنے سال کلیسیا کو دیے؟ خدا نے کیوں اتنا عرصہ بیچ میں ڈالا, اتنا عرصہ دیا, اور اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ کلام غیر اقوام تک اس طرح سے پہنچا کہ وہاں پر کلیسیا کا قیام ہو سکے؟ اس کی پہلی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت نیا عہد نامہ نہیں تھا. جب رسول منادی کر رہے تھے, جب نئے نئے مسیحی لوگ تھے, تو اس وقت کوئی بھی کلام کا حصہ لکھا نہیں گیا تھا. ابھی تو فریش بات ہے, ساری فریش معلومات ہیں. ابھی نئے عہد نامے کا آغاز نہیں ہوا, یعنی وہ لکھا نہیں گیا. ان کے پاس ریٹن میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ان کے پاس کون سی انفارمیشن ہے؟ ان کے پاس صرف رسولوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں. ان کے پاس صرف رسولوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں. اگر آج آپ میں سے کوئی نکل کھڑا ہو کہ میں منادی کروں گا اور اس کی ٹریننگ پوری نہ ہو, تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کسی بھی مسئلے میں پھنسے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کلام مقدس کو کھول کر دیکھ لے گا کہ کلام مقدس یہاں پر کیا رہنمائی دیتا ہے. لیکن اس وقت ایسا کوئی سورس اور ذریعہ نہیں تھا کہ ان میں سے اگر کچھ لوگ انطاکیہ چلے گئے, کوئی کپرس چلا گیا اور وہاں پر ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے, تو وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ ان کے پاس کوئی لکھا ہوا کلام موجود نہیں ہے. ان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے, اور وہ کون ہے؟ رسول ہیں. سو خدا نے کلیسیا کو ایک وقت دیا, ایک ریزنیبل ٹائم دیا کہ رسول اس تعلیم کو ان لوگوں میں پھیلا سکیں, ان کو بتا سکیں. اتنے سال وہ لوگوں کو سکھاتے رہے, بتاتے رہے, سکھاتے رہے, بتاتے رہے. مسئلے آتے ہوں گے, پریشانیاں آتی ہوں گی, بہت سارے وہ سوال پوچھتے ہوں گے, اور رسول روح القدس کے الہام سے, روح القدس کی مدد سے ان کو جواب دیتے ہوں گے, ان کو جواب دیتے ہوں گے. سو خدا نے ایک ٹریننگ کا پروسیس پورا کیا, کئی سال ان لوگوں کو سکھایا, اور اس کے بعد ان لوگوں کو پوری دنیا میں نکلنے کے لیے بھیجا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی دن میں کنورٹ ہوئے تھے. ایک ہی دن میں, جیسے 3000 لوگ ایک ہی دن میں کنورٹ ہو گئے. تو روحانی طور پر وہ کیا تھے؟ روحانی طور پر وہ بچے تھے. ان کو یسوع مسیح کے بارے میں, اس خوشخبری کے بارے میں اس طرح صحت سے نہیں پتا تھا, ان کو نہیں آتا تھا, اور وہ تیار نہیں تھے.
وہ تیار برتن نہیں تھے, وہ تیار میسنجر نہیں تھے. سو خدا نے اس وقت کو لیا, ان کو سکھایا, صحیح ڈاکٹرائن ان کو دی, تاکہ وہ صحت سے کلام کو لوگوں کو بتا سکیں. اگر انہیں کوئی مسئلے درپیش آتے ہیں, انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے, تو وہ اس کو بھی ڈیل کر سکیں. سو ایک ریزنیبل وقت جو ہے وہ خدا نے ان کو دیا کہ وہ سیکھ سکیں. ایک اور وجہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی لوگوں کے ذہن میں ایک بات جو بہت ہی گھسی ہوئی تھی اور وہ نکل نہیں پاتی تھی کہ ہم وعدے کے فرزند ہیں, ہم افضل ہیں, باقی لوگ نیچ ہیں, باقی چھوٹے ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ وعدے سے خارج ہیں. سو ان کے اس غرور کو توڑنے کے لیے بھی ایک وقت درکار تھا. آپ جب توبہ کر لیتے ہیں تو ایک ہی دن میں آپ کی ساری بری عادتیں نہیں چلی جاتی. آپ کی عادتوں کو جاتے جاتے وقت لگتا ہے, کیونکہ آپ اس جسم میں زندگی گزار رہے ہیں. ہماری روح تو تبدیل کر دی جاتی ہے, ہمیں اندر سے نیا بنا دیا جاتا ہے, لیکن ہمارا جسم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی عادتیں جاتے جاتے جاتی ہیں. اور جو ریاضت ہم دینداری کے لیے کرتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ جب ہم راست بازی کی زندگی کے لیے ریاضت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, اپنی ٹریننگ کرتے ہیں, اپنے جسم کو عادت ڈالتے ہیں, اپنے جسم کو بتاتے ہیں کہ کنٹرول کون کر رہا ہے, میں کنٹرول کر رہا ہوں, میرا جسم مجھے کنٹرول نہیں کر رہا بلکہ میں جسم کو کنٹرول کر رہا ہوں. ایک خادم نے بڑی زبردست بات اس تعلق سے کی اور مجھے وہ بات بڑی پسند ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ کا کسی چیز کو بہت زیادہ دل کرے کچھ کرنے کو, اور وہ غلط بھی نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے, تو آپ اپنے جسم کی ٹریننگ کے لیے ایک کام کریں کہ آپ وہ کام نہ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو میرا دل کرتا ہے, جب میرا دل کرتا ہے میں کر لیتا ہوں, میں کچھ غلط تو نہیں کرتا. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا دل آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے, آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہے, اور دل کیا ہے؟ سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے, اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. سو آپ اپنے دل کو بتائیں کہ میری سوچیں, میرا دماغ روح القدس کے کنٹرول میں ہے, اور میرا دل کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے دماغ کے کنٹرول میں ہے, جو کہ روح القدس کے کنٹرول میں ہے. آپ کا آئس کریم کھانے کو بڑا دل کرتا ہے, آپ نہ جائیں. آئس کریم کھانا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن آپ اپنے آپ کی ٹریننگ کریں, اپنے دل کو بتائیں کہ آج بھی میں کنٹرول میں ہوں, میں کچھ چاہوں گا تو کروں گا, نہیں چاہوں گا تو نہیں کروں گا. آپ 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ ایسا کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی ٹریننگ ایسے ہوتے چلی جائے گی کہ آپ اپنے دل کو کنٹرول کر سکیں گے. لیکن اگر آپ اپنے دل کی ہر ایک بات مانیں گے تو پھر آپ کو ہمیشہ دل کنٹرول کرے گا, اور اکثر جب آزمائش آئے گی, جب ایسا وقت آئے گا, جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا, تو دل کرے گا کہ یہ کرو, تو آپ نارملی کیا کریں گے؟ وہی کریں گے, بعد چپا میں توبہ کر لوں. لیکن آپ اس وقت وہی کریں گے جو آپ کا دل کہے گا. اور جو ٹی وی پہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ دل کی سنو, ہمیشہ دماغ کی سنو, جو کہ روح القدس کے تابع ہے. دل دی نہ سنن بیو, دل جو ہے وہ ہیلے باز ہے, وہ ہمیشہ غلط سائڈ پر جاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں سمجھ پاتا. سو خدا نے ان کے اس غرور کو توڑا, ان کی اس عادت کو تبدیل کیا, ان کو ایکسیپٹ کرنے میں مدد کی کہ وہ آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ غیر اقوام بھی اب اس وعدے میں شامل ہو چکی ہیں. سو یہ جو مناسب وقت درکار تھا یہ خدا نے ان کو دیا. اور اس کے بعد اگلی آیت پڑھیں. یہاں پر لکھا ہے لیکن ان میں سے چند قبرصی اور قرینی تھے جو انطاکیہ میں آ کر یونانیوں کو بھی خداوند یسوع کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے, اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا, اور بہت سے لوگ ایمان لا کر خداوند کی طرف رجوع ہوئے. کون تھا؟ قبرصی اور قرینی. ہو سکتا ہے یہ 2 لوگ ہوں اور ہو سکتا ہے یہ زیادہ لوگ ہوں, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے صرف یہودیوں تک نہیں رہے بلکہ جا کر غیر اقوام میں منادی شروع کر دی ہے. اب ٹریننگ تو نہیں تھی ان کی اس طرح سے کہ آپ نے غیر اقوام میں جا کر منادی کرنی ہے, لیکن خدا کی روح کی انسپیریشن سے ان لوگوں نے, خدا نے ان کے دل میں ڈالا, اور انہوں نے کیا کیا؟ غیر اقوام پر جا کر مسیح کی بادشاہی کی, مسیح کی خوشخبری کی باتیں ان کو سنانا شروع کر دی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے
کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کرنیلیس کے بعد سب سے پہلے، کرنیلیس تو ایک کنورژن ہے نا، اب یہاں پر تو پورا چرچ قائم ہوگا، اور جن لوگوں کے وسیلے سے پہلا غیر قوم کا چرچ قائم ہو رہا ہے ان کے نام روح القدس نے نہیں لکھوائے، ان کے نام روح القدس نے نہیں لکھوائے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو اومیشن ہے روح القدس کی جانب سے، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خدا کے لیے جو بھی کام کریں اس کا سارا کریڈٹ بھی آپ کو ملنا چاہیے، آپ کا نام بھی آنا چاہیے، آپ کی تختی بھی لگنی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ بہت ساری جگہ پہ روح القدس نے بہت سارے ناموں کا ذکر نہیں کیا، اور ہم کل کو جب آسمان پر جائیں گے تو تب ہی جان پائیں گے کہ یہ لوگ کون تھے۔ لیکن یہاں پر جن لوگوں کی منادی کے وسیلے سے پہلا چرچ قائم ہو رہا ہے ان کا نام نہیں لکھا گیا، اور یہ ہمارے لیے بھی آج سبق ہے، جو ہر چیز میں چھوٹا بڑا جس طرح کا بھی پروجیکٹ ہو، جب بھی شروع کرتے ہیں تو اپنے نام کے بغیر کرتے ہی نہیں ہے، نام نہ آئے تو کام ہی نہیں کرتے، جی ساڈا نام نہیں آنا تو اسی کرنا ہی نہیں، تو سارا کریڈٹ تو وہ لے گئے۔ تو لیکن یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے، ان لوگوں کی سوچیں اس طرح کی نہیں تھی جس طرح آج ہیں۔ اور لکھا ہے کہ خداوند کا ہاتھ ان پر تھا اور بہت سے لوگ ایمان لا کر خداوند کی طرف رجوع ہوئے۔ پھر 22ویں آیت میں لکھا ہے، ان لوگوں کی خبر یروشلیم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے برناباس کو انطاکیہ تک بھیجا، برناباس کو انطاکیہ تک بھیجا۔ اب انطاکیہ کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ انطاکیہ اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا شہر تھا، دنیا کا تیسرا بڑا شہر تھا۔ آج دنیا کا تیسرا بڑا شہر پتہ نہیں کون سا ہے، روم سب سے بڑا تھا، الیگزینڈریا جو ہے مصر میں یہ دوسرے نمبر پر، اور جو انطاکیہ ہے یہ تیسرے نمبر پر سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کی آبادی 6 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ 6 لاکھ کی آبادی کا شہر آج کل تو خیر بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن اس وقت یہ دنیا کا تیسرا بڑا شہر تھا، اور یہ بہت ہی بدکار قسم کا شہر تھا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ اتنا بدکار تھا کہ اس نے روم کو بھی برائی میں ڈالا۔ اب روم بذات خود ایک بڑا ہی برا شہر تھا، دوسری برائی کے سبب سے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو روم کو بھی برا کر سکتا ہے وہ خود کتنا برا شہر ہوگا۔ پروسٹیٹیوشن، جوا اور ناچ رنگ، لڑائی جھگڑے، جادوگری، ہر قسم کا برا کام جو ہے وہ انطاکیہ میں ہوا کرتا تھا۔ یہ تقریباً 300 قبل از مسیح میں اس کا قیام ہوا، اور پھر جو جنرل پومپے ہے اس نے اس کو جیتا، اور بعد میں اس کو ایک فری سٹی قرار دے دیا گیا 64 قبل از مسیح میں۔ خیر یہ انطاکیہ کی ہسٹری آپ کو یہ نوٹس میں لکھی ہوئی مل جائے گی، اس میں ہم بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، بس اتنا کافی ہے کہ یہ بہت بڑا شہر تھا اور بہت برا شہر تھا، اور روح القدس کی مرضی یہ تھی کہ اس شہر میں کلیسیا کا قیام کیا جائے، اس شہر میں پہلی غیر قوم کلیسیا کو قائم کیا جائے، یہ روح القدس کی مرضی تھی۔ جب خبر یروشلیم پہنچتی ہے، خبر کہاں پہنچتی ہے؟ یروشلیم میں۔ جب یروشلیم خبر پہنچتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ برناباس کو انطاکیہ بھیجتے ہیں، برناباس کو انطاکیہ بھیجتے ہیں۔ اب برناباس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سیکھ رکھا ہے کہ وہ کس قسم کا شخص تھا۔ برناباس کا کیا مطلب ہے؟ نصیحت کا بیٹا، نصیحت کا بیٹا، سن آف انکریجمنٹ۔ وہ بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی کا مالک شخص تھا، اور وہ تھا بھی قبرص کا۔ ہو سکتا ہے کہ برناباس ان کو پہلے سے جانتا ہو۔ کلیسیا نے ایک بہت ہی خوبصورت فیصلہ کیا کہ جب انہیں پتا چلا کہ غیر قوم کے لوگ بھی یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے صحیح شخص کو وہاں پر بھیجا جو ان کی مزید رہنمائی کر سکے، کیونکہ کرنیلیس کے واقعے کے بعد اب یہودیوں کو پتا چل چکا ہے کہ خدا نے غیر قوموں کو قبول کر لیا ہے، اور اب غیر قومیں کیا ہیں؟ وعدے میں شامل ہیں۔ اب ان کے لیے ایکسیپٹنس ہو چکی، اب ان کا ذہن تیار ہے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے۔ جب ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ انطاکیہ میں کچھ لوگوں نے جو کہ غیر قوم سے ہیں، جو کہ یونانی ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، وہ برناباس کو بھیجتے ہیں،
और बरनबास क्या था, उसके बारे में क्या लिखा है, वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और उनको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूहुल कुद्स और ईमान से मामूर था और बहुत से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। बरनबास की क्या 3 क्वालिफिकेशंस लिखी हैं कि वो नेक मर्द, रूहुल कुद्स और ईमान से मामूर था। नेक मर्द का क्या मतलब है कि ये बरनबास की गवाही लोगों के लिए है कि वो रास्तबाज है, वो नेक है। रूहुल कुद्स से मामूर का क्या मतलब है कि ये उसकी गवाही किसके सामने है, खुदा के सामने है। और तीसरे नंबर पर ईमान से मामूर था। ईमान से मामूर होने का क्या मतलब है कि वो उसकी गवाही अपने सामने है। ईमान से मामूर होना ये उसकी गवाही खुद के लिए है, रूहुल कुद्स से मामूर होना ये उसकी गवाही खुदा के सामने है, और नेक और रास्तबाज होना ये उसकी गवाही लोगों के सामने है। सो उसके अंदर सारी वो क्वालिटीज थी जो कि एक खुदा के बंदे के अंदर होनी चाहिए, जो एक मसीही के अंदर होनी चाहिए। सो वो उसको भेजते हैं। और यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अक्सर औकात कलीसियाओं में ऐसा होता है कि हम सही काम के लिए सही बंदा नहीं भेजते या सही बंदा नहीं चुनते। उन्होंने सही शख्स को सही काम के लिए चुना है। अक्सर हम सही काम के लिए गलत शख्स का इंतखाब करके काम को बर्बाद कर देते हैं। अब आप सोचें कि अगर वो यहूदी तो पहले ही बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अगर आप थोड़ा सा इसको जहन में लाएं कि अगर वो किसी फरीसी जहन के बंदे को वहां भेज देते, जिसके लिए पहले ही बड़ा मुश्किल था कि वो किसी गैर कौम को कबूल करे या किसी गैर कौम के किसी भी शख्स को एक्सेप्ट करे, तो क्या वो इनकरेज करता जाकर? अगर उसका फरीसियों वाला जहन होता, चाहे वो मसीही होता, चाहे वो मसीही होता, लेकिन अगर उसका जहन फरीसियों जैसा होता जो कि बड़े ही कट्टर किस्म के यहूदी थे, तो क्या वो गैर कौमों में उस तरह से घुल मिल सकता था? क्या वो उनको इनकरेज कर सकता था? नहीं। उन्होंने सही काम के लिए सही शख्स को चुना, और सही शख्स ने जाकर क्या किया? उनका हौसला बढ़ाया, उनका हौसला बढ़ाया। बरनबास की शख्सियत की यह जबरदस्त बात है कि वो हमेशा इनकरेज करता है। उसका नाम ही नसीहत का बेटा है, वो नसीहत करता है, इनकरेज करता है, सन ऑफ इनकरेजमेंट है। अगर आज कोई छोटा ग्रुप आप स्टार्ट कर लें, वो एक छोटा काम करना चाहते हैं और किसी बड़े को बुला लें जो कि एक्सपीरियंस्ड है कहीं और से, तो वो जाकर कहेगा हाँ हाँ तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन फलां 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 चीजें ठीक नहीं है। उसकी एनकरेजमेंट में भी क्या होगी? तनकीद होगी। मिसाल के तौर पर कोई शख्स यूट्यूब का चैनल खोल लेता है नया नया, और अभी उसको व्यूज नहीं मिलते या लोग नहीं देखते, और वो किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से पूछता है कि मैं क्या करूं, तो वो कहेगा हाँ ये चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इसमें ये खराबी है, और वो इनकरेज करने की बजाय उसको डिस्करेज कर देगा। कलीसियाओं में ऐसा होता है, घरों में ऐसा होता है। जब आप किसी को इनकरेज करते हैं तो आप उनको क्या करते हैं? उठाते हैं, आप उनको बहाल करते हैं, आप उनको वापस उनकी जगह पर लेकर आते हैं। सो इनकरेजमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आजकल जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स हैं, या जो ये लोग आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं, ये कासिम अली शाह, क्या इनको बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, ये लोगों को क्या करते हैं? ये इनकरेज करते हैं लोगों को, ये लोगों को इनकरेज करते हैं। इसीलिए लोग इनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग अपनी जिंदगी में इनकरेजमेंट चाहते हैं। वो बहुत सारी परेशानियों में घिरे हैं, बहुत सारे मसले मसाइल में घिरे हैं, बहुत सारी तकलीफों में से गुजर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कोई आए और उनको इनकरेज करे, उनसे कुछ मीठी बात करे, उनको उठाए, उनको बहाल करे। और कलीसिया का ये रोल है, कलीसिया में ये मसीहियों को कहा गया है कि आप अपने भाइयों को क्या करें? इनकरेज करें, उनको बहाल करें, उनको उठाएं। अगर वो किसी मुश्किल में हैं, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनको वक्त दें। सो जब कलीसिया अपना रोल पूरा नहीं करती, तो फिर ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाते हैं, ये लोगों को इनकरेज करते हैं, और लोग एक खोखली बात की तरफ जाना शुरू कर देते हैं।
کیونکہ کلیسیا انکریج کرے گی تو وہ کہاں سے انکریج کرے گی آپ کو؟ اپنے پاس سے تو نہیں کرے گی. جب ایک ایماندار انکریج کرے گا تو وہ آپ کو کلام میں سے انکریج کرے گا. اور آپ کو کیا کہے گا؟ برناباس نے ان کو کیا کہا؟ وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا اور ان کو نصیحت کی کہ دلی ارادے سے خداوند سے لپٹے رہو. خداوند سے لپٹے رہو. ایک مسیحی جب آپ کو انکریج کرے گا تو وہ یہ انکریج کرے گا کہ خداوند سے لپٹے رہو. لیکن جب مسیحی انکریج نہیں کرتے، وہ آپ کا حوصلہ نہیں بڑھاتے، تو موٹیویشنل سپیکر تو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ خداوند سے لپٹے رہو. وہ تو کہے گا یہ سوچو، پازیٹیو سوچیں سوچو، اپنے آپ دماغ میں یہ سوچ لو اور اس کو سن لو، اس کو دیکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. سو یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ انکریج کرے. برناباس ایک زبردست شخص تھا جس نے ان لوگوں کو جا کر انکریج کیا. ہم آگے جا کر اس کی ایک اور بھی زبردست کوالٹی دیکھتے ہیں. لکھا پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس کو چلا گیا. کس کی تلاش میں؟ ساؤل کی تلاش میں. اب جب برناباس نے دیکھا کہ یہ کلیسیا بہت بڑی ہے، بڑی بن سکتی ہے، اس نے پوٹینشیل دیکھا وہاں پر. اس نے دیکھا کہ یہاں پر جب کچھ لوگوں نے خدا کے کلام کی منادی کی ہے تو لوگوں نے یسوع مسیح کو ایکسپٹ کر لیا. اس کو پوٹینشیل نظر آیا. اس نے کسی خوف کا مظاہرہ نہیں کیا، اس نے ڈرایا دھمکایا نہیں کہ نہیں نہیں یار تسی اتنے گال نہ کرو، بس جنی کے کرتی نا یہ دو بات نہیں کرنی. اس کو پوٹینشیل نظر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے مسیح کی کلیسیا کے قیام اور اس کی بڑھوتری کا. سو مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میری مدد کر سکے، جو مجھے سپورٹ کر سکے، جو میرے ساتھ اس کام کو لے کر چل سکے. اور وہ چنتا کس کو ہے؟ ساؤل کو، جو بذات خود اپنی ذات میں، اپنی پرسنالٹی میں کیا تھا؟ ایک لیڈر تھا. برناباس کو اس کا کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ ہو اگر میں ساؤل کو ساتھ لے آیا تو میری تے میں تے گیا. کیونکہ اکثر ہم جب کسی کو ساتھ ملا کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کون سا شخص ڈھونڈتے ہیں؟ کوئی اسسٹنٹ ڈھونڈتے ہیں. ہمیشہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنی جاب پلیس پہ دیکھ لیں، خدمت میں دیکھ لیں، آپ ہر جگہ پر کون سا شخص ڈھونڈیں گے؟ آپ ایک اسسٹنٹ ڈھونڈیں گے جو آپ کو اسسٹ کرے. اور ذرا سا وہ آپ کے آگے سر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا سر قلم کر دیں گے. مطلب کہ اس کو نکال دیں گے وہاں سے. آپ اس کو ساتھ نہیں رکھ سکتے. یہ آج کل ہوتا ہے کلیسیاؤں میں. لوگ ایسے شخص کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے جو کل کو ان کا لیڈر بن جائے، جو کل کو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے، یا کل کو ایون ان کے برابر بھی کھڑا ہو سکے. لوگ اس قسم کے شخص کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے. سو برناباس پولس کو جانتا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے، اگر میں اس کو لے آؤں گا تو یہ کل کو لیڈر بھی بن سکتا ہے. اور ہوا کیا؟ ساؤل بنا لیڈر، کیونکہ اس کو خدا نے لیڈر بنایا تھا. یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، کوئی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. اور جب آپ کو آسمان سے کچھ دے دیا گیا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اگر ساؤل کو وہ نہ بھی لاتا، ساؤل تب بھی لیڈر تھا اور تب بھی لیڈر بنتا. اگر آج آپ کسی کو اپنے ساتھ خدمت میں شامل نہیں کرتے، کسی بھی کام میں شامل نہیں کرتے، صرف اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کل کو یہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، یہ میرا لیڈر بن جائے گا، تو لیڈر وہ تب بھی بنے گا جب خدا نے اس کو خدمت دی ہے، جب اس کو آسمان سے ملا ہے تو وہ تب بھی لیڈر بنے گا. وہ اپنی خدمت کا حصہ اور اجر پائے گا. آپ اس کو نہیں روک پائیں گے. لیکن آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا اجر ضرور کھوئیں گے، آپ اپنا اجر ضرور کھو دیں گے. لیکن برناباس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ساؤل کو یہاں پر لے کر آؤں گا کیونکہ یہاں پر جتنا پوٹینشیل ہے وہ میری صحیح مدد کر سکتا ہے. اب تقریباً 7 سال کا عرصہ گزر چکا، ہم نے پہلے بھی بات کی، اور اس کے بعد یہ کلیسیا کا قیام ہوا. 7 سال پولس کہاں تھا؟ ساؤل کہاں پر تھا 7 سالوں میں؟ سو ان کو اس کے سائلنٹ ایئرز بولا جاتا ہے. یروشلیم میں اس کی وجہ سے مسئلے مسائل پیدا ہوئے تو انہوں نے اس کو واپس کہاں بھیج دیا؟ ترسس بھیج دیا. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو دوسرا کرنتھیوں کے خط میں 11ویں باب میں جو بہت ساری مصیبتیں لکھی ہیں،
جو بہت ساری مشکلات لکھی ہیں، یہ پولس کو اس عرصے میں بھی پیش آئی تھیں جو اس کے سائلنٹ ایئرز تھے. وہ خاموش نہیں رہا، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھا رہا. ساؤل گیا ضرور، اس کے ان سالوں کے بارے میں لکھا نہیں گیا، لیکن وہ کلام کی منادی کرتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، اور وہ خاموش نہیں رہا. اور برناباس ایک بہت بڑے ٹاسک پر چل نکلا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ وہ ساؤل کو کہاں پر ڈھونڈ پائے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کسی کو ڈھونڈنا، کسی کو پا لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ آپ کسی کو ڈھونڈ سکیں. میں اور پاسٹر منور ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے، تو وہ گاؤں انڈیا کے پاس ہے. تو جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئے تو وہاں پر سگنل جو ہے وہ غائب ہو گئے، اور ہمیں جہاں پر جانا تھا، جس جگہ پر کلام کی منادی کے لیے، تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کہاں سے پوچھیں. سو کبھی کسی سے پوچھیں، کبھی کسی سے پوچھیں کہ یہاں پر چرچ کون سا ہے، عبادت کہاں پر ہو رہی ہے. سو کیونکہ اب ہمیں عادت اس طرح کی ہے کہ جلدی سے کال کر کے پوچھ لیتے ہیں، اور وہاں فون چلتا نہیں تھا سارے گاؤں میں، نہ فون نہ انٹرنیٹ، تو ہمیں بڑی مشکل سے وہ پتہ ملا. تو آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ساؤل اس وقت کہاں ہوگا، لیکن وہ نکل کھڑا ہوتا ہے، وہ ساؤل کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتا ہے کہ میں اس کو ساتھ لے کر آؤں گا، اور ہم کیا کریں گے، یہاں پر خدا کے کلام کی منادی کریں گے. سو 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے. اب جب وہ ساؤل کو لے آیا ہے تو وہ کرتے کیا ہیں؟ لکھا ہے کلیسیا میں شامل ہوتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، لوگوں کو تعلیم دیتے رہے. چرچ کی پرائم رسپانسبلٹی کیا ہے؟ لوگوں کو تعلیم دینا. اگر آپ کا چرچ آپ کو تعلیم نہیں دیتا تو آپ کو جلد از جلد وہ چرچ تبدیل کر لینا چاہیے، کیونکہ تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. ٹیچنگ اینڈ پریچنگ یہ یسوع مسیح کا طریقہ کار تھا، اور یہی آگے چرچ کو سکھایا گیا ہے. جس چرچ میں آپ کو ٹیچنگ نہیں ملتی، وہاں پر آپ اپنی روح کو ایک طرح سے بھوکا مار رہے ہیں. آپ کو غذا ہی نہیں مل رہی، آپ غذا نہیں ملے گی تو ہمیشہ بچے رہیں گے، بڑھیں گے نہیں. یہ باتیں چھوڑ دیں کہ جی وہ میرے باپ دادا کا چرچ تھا، میں 15 سال سے وہاں جاتا ہوں، 20 سال سے وہاں پر جاتا ہوں، میں اتنے سال سے وہاں پر جاتا ہوں، میرے یہ لنکس ہیں. وہ آپ اپنی روحوں کا سودا نہ کریں اس بات کے پیچھے کہ جی کیونکہ وہ میرے آباء و اجداد کا چرچ ہے، چاہے آپ کو وہاں پر سیکھنے کو کچھ ملتا ہے یا نہیں. سیکھنے کو ملتا ہے تو ضرور جائیں، نہیں ملتا تو ایسے چرچ میں جائیں جہاں پر آپ کو سیکھنے کو ملے، جہاں پر آپ کی روحانی ترقی ہو. روحانی ترقی نہیں ہو رہی تو ضرور اس بات پر غور کریں. سو وہ سال بھر ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر کیا کرتے رہے؟ تعلیم دیتے رہے، لوگوں کو سکھاتے رہے. وہ تعلیم دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ لوگ پھیلتے چلے گئے، لوگ ان میں مزید شامل ہوتے چلے گئے، اور لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مسیحی. شاگرد سب سے پہلے کہاں مسیحی کہلائے؟ انطاکیہ میں. اب یہ کوئی مسیحی کوئی فخر والا ٹائٹل نہیں تھا کہ جی وہ ہو بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ مسیحی ہیں. یہ بلکہ ایک رد کیا ہوا، اور ایک طرح سے جس کو وہ برا بھلا کہنا چاہتے تھے اس کو مسیحی بولتے تھے کہ یہ مسیحی ہے. اور اسی طرح سے یہ تحقیر بھرا جملہ وہ لوگوں کو بولتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مسیحی ہے، اس کی ایسوسیشن مسیح کے ساتھ ہے. لیکن یہی جس کو وہ لوگ تحقیر مانتے تھے، وہ کیا ہوا؟ ہمارے لیے سب سے خوبصورت بات بن گئی. مسیحیوں کے لیے سب سے خوبصورت بات بن گئی کہ ہم مسیح کا نام اپنے ساتھ لیتے ہیں، مسیح کا نام ہمارے ساتھ لیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ جب مسیح کا نام آپ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے تو پھر آپ کو کس کو ریپرزینٹ کرنا ہے؟ مسیح کو. آپ کو مسیح کو پیش کرنا ہے. اور اگر آپ مسیح کو پیش نہیں کرتے اور کہلاتے مسیحی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اس کے نام کی اہانت کرتے ہیں. اور لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ غیر قوموں میں تمہاری وجہ سے خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے. ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے چال چلن کی وجہ سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہو جائے مسیحی.
ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ, मतलब किस किस्म का ये आप एक किरदार पेश कर रहे हैं मसीही का। और किसी मुस्लिम को पूछें, किसी को पूछें, खास तौर पर बाहर कॉलोनी में, वो दूर से देखकर बता देगा ईसाइयां दा मुंडा है, क्योंकि उसके बाल यहाँ से अजीब अजीब स्टाइल बने होंगे, दोनों कानों में बालियां होंगी, निक्कर पहनी होगी और एक कुत्ता पकड़ा होगा, साथ में जा रहे हैं। वो लोग चर्च भी नहीं जाते और वो खुदा के कलाम को भी नहीं सुनते और वो बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन नाम बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम फ़लाँ मसीही हैं, हम फ़लाँ क्रिश्चियन हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मसीह के नाम की बदनामी करते हैं। आप अपनी जॉब प्लेस पर अगर मसीह के किरदार को प्रेजेंट नहीं करते तो आप मसीह के नाम की अहानत करते हैं, मसीह के नाम की बदनामी करते हैं। सो अगर आपने अपने नाम के साथ मसीह का नाम लगाया हुआ है, अगर आप मसीही कहलाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आप पर आयद करता है। सो मैं खुलासा करता हूं। सबसे पहले यरूशलेम में कलीसिया कायम होती है, इसके बाद सामरिया में कलीसिया, सामरी लोगों को कलीसिया में शामिल किया जाता है, फिर कर्नेलियस को शामिल किया जाता है। फिर काफ़ी अरसा गुजरने के बाद जब अंताकिया में कुछ लोग जाकर मुनादी करते हैं तो उनकी खबर यरूशलेम तक पहुंचती है कि गैर कौम के लोग भी मसीह को कबूल कर रहे हैं। सो वो बरनाबास को भेजते हैं, सही आदमी को सही काम के लिए भेजते हैं, जो जाकर उनको क्या करता है, एनकरेज करता है कि तुम बहुत ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, बढ़ते रहो, लगे रहो, बढ़ते रहो, मसीह के साथ, खुदा के साथ लिपटे रहो। और साथ वो एक और काम करता है, जब वो देखता है कि ये मैं काफ़ी नहीं हूं, वो अपने साथ एक और शख्स को लेकर आता है, साउल को, कि हम दोनों मिलकर यहां पर खिदमत करेंगे। और वो अपने अंदर कोई ऐसी सोच नहीं लाता कि साउल मेरा लीडर बन सकता है या कल को मेरी पोजीशन साउल ना ले ले। सो अपने अंदर कोई ऐसी सोच नहीं लाता। सो दोनों साल भर वहां पर रहकर खिदमत करते हैं, बहुत से लोग मसीह को कबूल करते हैं और लोग, सबसे जो खूबसूरत बात है वो क्या है, वहां पर मसीही कहलाते हैं, मसीही कहलाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे शुरू करेंगे कि किस तरह से अंताकिया में कलीसिया के क़याम के बाद पौलुस यहां से ही, अब एक तरह का ये बेस है, ये हेडक्वार्टर है उनका, और यहां से ही पौलुस आगे अपने मिशनरी जर्नीज का आगाज करेगा, बहुत सारे इलाकों में जाएगा, खतूत लिखेगा और उसकी खिदमत को खुदा बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। लेकिन ये एक तरह से बेस है अंताकिया, एक हेडक्वार्टर है, पहला गैर कौम का चर्च है जो कायम हुआ अमाल की किताब के मुताबिक, और फिर खुदा ने गैर कौम में बहुत ज़्यादा काम किया और ये काम आज तक क्या है, चलता जा रहा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।